السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود، اور آج ہمارا موضوع ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض۔ اس سے پہلے کہ ہم موضوع شروع کریں، میری آپ دوستوں کو گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا وہ چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بر وقت ملتی رہے۔ قبض ہے کیا؟ کانسٹیپیشن ہے کیا؟ یہ ہماری باول جو ہے اس کی ڈس فنکشننگ ہے۔ جو ہماری آنتڑیاں ہیں ان کے جو مسل اور نروز جو ہے، جو کہ ہمارا پخانے کرنے کا سسٹم جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں، اور اس کی ڈس فنکشننگ وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہماری روٹین میں فرق آ جاتا ہے۔ کبھی موشن آ گیا، کبھی نہ آیا، کبھی کئی دن گزر گئے۔ تو اس کو جو وجوہات ہیں اس کی بعد میں ہم بات کریں گے۔ پہلے علامات اس کی کیا ہے؟ اگر آپ کو ہفتے میں 3 بار سے کم موشن آتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں قبض ہے۔ اگر سخت اور خشک پخانہ ہے تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا، اور اگر آپ کو پخانہ کرتے وقت سخت درد ہوتا ہے اور بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ اور یہ بھی بعض دفعہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی مکل جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے، یا آپ کا پخانہ جو ہے وہ پوری طرح خارج نہیں۔ ہر بندے کی جو نارملائزیشن ہے وہ مختلف ہے۔ بعض لوگ دن میں ایک دفعہ پخانہ کر کے اپنے آپ کو نارمل فیل کرتے ہیں، بعض پخانہ کرے تو کہتے ہیں ہم نارمل ہیں۔ اور اس کا سائز جو ہے عام طور پہ اگر پخانہ کرتے وقت 2 انچ سے زیادہ آپ کا اسٹول پاس ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا اسٹول پاس ہو گیا ہے۔ لیکن جو آئیڈیل ہے وہ 4 سے 8 انچ تک کا پخانہ خارج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کبھی اسہال ہو گئی، کبھی قبض ہو گئی، جو آپ کے نارمل سسٹم کو خراب کرتی ہے۔ اس قبض کے ساتھ جب آپ یہ آنتڑیوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو پیٹ میں افارہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایسے محسوس ہو کہ پخانہ خارج ہی نہیں ہوا، یا آپ کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی جو کازز ہیں، وجوہات ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، قبض ہوتی کیوں ہے، تو اس پہ 1 نمبر پہ یہ ہے کہ آپ فائبر والی چیزیں استعمال نہیں کرتے، اس لیے آپ کو قبض ہوتی ہے۔ اگر آپ فائبر والی غذا استعمال کریں گے تو آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ اگر معقول مقدار میں پانی پئیں گے تو یہ بھی ایک آپ کو اس میں فائدہ دے گا۔ اگر آپ مناسب ورزش نہیں کرتے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بھی ایک کاز ہے۔ سفر کرتے وقت پر کھانا نہیں کھایا جاتا، یا وقت پر آرام نہیں کیا جاتا تو یہ بھی ایک کاز ہے۔ اگر آپ سٹریس میں ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ کاز ہو سکتا ہے۔ اور کھانے کا صحیح طور پر چبا کر نہ کھانا جو ہے یہ بھی ایک کاز ہے۔ یہ مختلف وجوہات ہیں جو ہماری قبض کی وجہ بنتی ہیں۔ اب میں آتا ہوں ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیا ہے، اس کی ادویات کیا ہے۔ اگر آپ کازز کو دور کرتے ہیں تو بہت حد تک آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں چند ایک ادویات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 اوپیم ہے۔ اگر پخانہ سخت اور خشک ہے اور سیاہ رنگ کا ہے اور گولوں کی شکل میں ہے تو اوپیم میڈیسن اس کی بنتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی قبض جہاں سبز رنگ کے پخانے ہوں یا سفر کی وجہ سے قبض ہو تو ایلومینا جو ہے وہ اس کی میڈیسن ہے۔ اور اگر بچوں میں اسہال اور بعد میں قبض کی شکل اختیار کر لیں اور پخانے بہت بدبودار ہوں تو یہ پوڈوفائلم کی قسم میں آتا ہے، اس کی دوائی پوڈوفائلم ہے۔ نیٹیمیور بھی بہت اچھی دوائی ہے۔ جب مقد میں درد ہوتا ہو اور ساتھ خون بھی آتا ہو تو نیٹیمیور جو اس کی دوائی ہے۔ اور اگر آپ کو درد شقیقہ کا مسئلہ ہے اور ساتھ قبض بھی ہے تو جلسی میں اس کی اچھی دوائی ہے۔ اور اگر دل کی تکلیف ہے تو ساتھ قبض ہے تو اس کے لیے آئرس بہت اچھی دوائی ہے۔ بائیوکیمک میں ایک بہت اچھا نسخہ ہے۔ 4 جو سالٹ ہیں
وہ آپ ملا کے دے سکتے ہیں۔ کلکیریا فلور ہے، کالی میور ہے، نیٹے میور ہے اور سلیشیا ہے، ان کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں تندرست رکھے، آمین۔